الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوت سے فرمائی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر دو شبہات کا جواب دیا ہے، دو اعتراضات کا، دو اشکالات کا جواب دیا ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ ایک تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جو کلام ہے قرآن پاک جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے اندر ہمیں شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود اپنے پاس سے لکھتے ہیں، تبھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے ہیں ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کو بناتے ہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی لے کے آؤ اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی عربی ہو، تم بھی زبان جانتے ہو، تم بھی فصاحت بلاغت اور تمہارے اندر بڑے صاحب علم لوگ موجود ہیں اپنے قوم کے اندر، تو تم قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کے مثل کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اکیلے نہیں بنا سکتے تو باقی سب لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں، یعنی کہ مشرکین مکہ کو اگر خطاب ہو تو مشرکین مکہ جن سے جا کر سوالات پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرنے کے لیے، یہود کے علماء، وہ مراد ہیں۔ یہ مراد ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، وہ جو اپنے تمہارے معبود ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے ان حاضر ناظر معبودوں کی بھی مدد لے لو، ان کو بھی بلا لو اگر تم لوگ کیا ہو، سچے ہو۔ تو وہ لوگ اس چیز سے عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب وہ نہ دے سکیں۔ بڑی کوششیں انہوں نے کی، بڑے حربے اختیار کیے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو 3-4 سال کے بعد جب حج کا موسم آیا تو یہ جو ولید ابن مغیرہ تھا، اس نے کانفرنس بلائی، سارے لوگوں کو ندوہ کے اندر اکٹھا کیا کہ ہم اس دعوت کا مقابلہ کیسے کریں۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم کوئی ایک بات بناتے ہیں، ایک بیانیہ ہونا چاہیے، سب کا ایک مشترکہ بیانیہ ہونا چاہیے، متفقہ بیانیہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، تو لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوئی ایک مشترکہ بیانیہ ہم بناتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نعوذ باللہ ان کے اوپر جنون کا اثر ہے، ان کے دماغ کے اوپر اثر ہے۔ تو فوراً اس ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے، جو بھی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، آپ سے بات کرے گا، وہ فوراً دیکھ لے گا کہ آپ کی باتوں کے اندر تو جنون والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کو سنا ہے، تو شاعر کا کلام جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صنف کے اندر ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کیا ہے، ایسا نہیں ہے، شاعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ کاہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو کہانت کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جنات کے ساتھ جن کے رابطے ہیں، ہم وہ کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو کاہن ہوتے ہیں نا ان کی تو بڑے چہرے بے رونق ہوتے ہیں اور ان کی حالات زندگی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کسی نے ماننا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو کلام سناتے ہیں نا اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے، اس نے بڑے قرآن کے بارے میں تعریفی جملے کہے، اور اس نے کہا کہ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ جنون ہے، نہ یہ کچھ اور ہے، کسی نے ہمارے اس پروپیگنڈے کو ماننا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی آ کر بات کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو روکیں گے، تو ہم اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔
تو یہ بات جو ہے نا یہ مطابقت رکھتی ہے کہ ایسا کلام ہے جادو والا کہ وہ ایسے اثر کرتا ہے کہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، قبیلہ، کنبہ، برادری، دین سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اس نے قرآن کی تعریف کے اندر جو کلمات کہے وہ عربی زبان کے اندر بڑے فصیح انداز کے، ان فیھا لحلاوہ، اس کے اندر ایسی قرآن کے اندر مٹھاس ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنا کیا ہے، وہ ناممکن ہے، کسی صورت میں ہم مقابلہ نہیں۔ ایک سوال بعض لوگوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا ہو، کوئی کتاب لکھی ہو، کوئی کلام بنایا ہو قرآن کے مقابلے کے اندر، ہم تک نہ پہنچا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جتنے اعتراضات کیے وہ سارے کے سارے اعتراضات حرف بحرف ہم تک پہنچے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ جب شام گئے ہیں تو وہاں پر بحیرہ راہب سے ملے ہیں تو ان سے یہ قرآن لے کے آئے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ روم کا ایک غلام ہے، لوہار ہے، وہ کام کرتا ہے اور وہ آسمانی کتابوں کو جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے سیکھ کر آتا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے اعجمی کیوں عربی، کہ وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کریں وہ تو عربی کے اندر ہے۔ تو یہ اعتراض بھی نقل کیا۔ کوئی قابل ذکر مقابلہ اگر ہوتا، قرآن کے مقابلے کے اندر کلام بنایا ہوتا تو وہ بھی ہم تک پہنچتا۔ جو پہنچے ہیں، جو بنائے گئے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ اتنے مزاحیہ ہیں کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، مسترد کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نے قرآن کے مقابلے کے اندر کلام بنانے کی کوشش کی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی مزاحیہ قسم کی اس نے باتیں کی۔ یا وفدا بنت ضفدعین، اے مینڈک جو مینڈکی کی بچی ہے، جو پانی کے اندر رہتی ہے، پانی کو گدلا نہیں کرتی، جو پانی بھرنے کے لیے آئے اس کو روکتی نہیں ہے، اس طرح کا اس نے کلام بنایا۔ سورۃ القاریہ کے مقابلے میں اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی سورت اتری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس نے کہا مجھ پر بھی سورت اتری ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ اور وہ ہاتھی کیا ہے؟ خرطوم ہو قصیر وذنبہ طویل، اس کی جو دم ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی جو سونڈ ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کی آیت میں، وہ جو سن کے آ رہا تھا نا شاعر، اس نے کہا کہ یہ جو تیرا کلام ہے نا یہ تیرے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، مطلب جو کلام تو پڑھ رہا ہے یہ تیرے اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ تو جنہوں نے کوشش کی ہے مقابلہ کرنے کی وہ کلام بھی ہم تک پہنچا ہے، لیکن کوئی ایسا سنجیدہ کلام قرآن کے مقابلے کے اندر بنانے کی ان کی جسارت ہی نہیں ہوئی۔ تو فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اپنے جو حاضر ناظر ہیں، اپنے جو معبود ہیں ان کو بھی بلا لو۔ یہاں سے بعض لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو، تو اللہ تعالیٰ تو بلانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو سیدھا سادہ ہے کہ اگر تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کم کے اندر شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مددگاروں کو بلا لو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو کہہ رہے ہیں، تو تم اگر ان کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتے ہو نا تم بلا لو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں اور تم کافر ہو نہیں، تو یاد رکھیے گا وادعوا شہداءکم، یہ امر ہوتا ہے تعجیز کے لیے، اس کو کہتے ہیں اگلے کو عاجز کرنے کے لیے، بے بس کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا تو ہم کہتے ہیں تم یہ کر کے دکھاؤ، چلو یہ کرو، مطلب یہ کہ تم کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر امر کس کے لیے؟ اگلے کو عاجز کرنے کے لیے، ایک طرح کا تمسخر ہے کہ تمہارے معبود بے بس ہیں، وہ اس معاملے کے اندر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو ایک تو اعتراض یہ تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بناتے ہیں تو تم بھی بنا کے دکھاؤ، فاتوا بسورۃ، وہ انہوں نے 114 صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ۔ آگے دوسرا شعبہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کہ پس اگر تم اب تک نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا آگے بھی تم نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن ہے لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو، وبشر اور آپ بشارت دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے کام کیے اچھے اچھے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم کہ ان کے لیے ہیں جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ میں جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہاں عذاب وہاں ساتھ میں نعمتیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی نفسیات ہیں کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے کسی سے کروانا ہے، کسی حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، یا آپ نے کسی کو کسی کام سے روکنا ہے، تو 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ آدمی کسی کا حکم مانتا ہے کسی کی محبت میں، یا پھر آدمی کسی کا حکم مانتا ہے ڈر کی وجہ سے، یا پھر آدمی کسی کا حکم مانتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے۔ محبت انسان کو عمل پہ اکساتی ہے، یا لالچ اکساتا ہے عمل کے اوپر، یا پھر ڈر اکساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں طریقے اختیار کیے کہ تم نیک اعمال کرو، برائی سے گناہوں سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جہنم ہے، جہنم سے بچنے کے لیے جنت ہے، جنت کی طلب میں، جنت کی حرص میں تم نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر تم نیک اعمال کرو۔
آپ دیکھیں گے نماز فرض ہوئی ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر نماز فرض نہیں تھی اس انداز میں، جیسے نماز 5 نمازیں ہیں یہ بالکل آخری ایام کے اندر آ کر فرض ہوئی. زکوٰۃ مدینہ کے اندر فرض ہوئی. اسی طرح سے باقی جو چیزیں روزے مدینہ کے اندر فرض ہوئی. مکہ کے اندر احکامات نہیں تھے، یعنی کہ سود کی ممانعت، جوئے کی ممانعت، یہ چیزیں مکہ کے اندر نہیں تھیں. مکہ کی آیات جو آپ دیکھیں گے نا ان کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوگا، جنت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی محبت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا عقیدہ بنایا، ذہن بنایا، دل کے اندر سوچ کے اندر جنت کی محبت ڈالی اور جہنم کا خوف ڈالا، اپنی محبت ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. جب پیچھے یہ 3 چیزیں ہوں گی، محبت ہوگی، جنت کی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور اسی طرح جہنم کا خوف ہوگا، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ نیک اعمال کرے گا. آپ دیکھیں نا کسان جو ہے وہ جب بیج ڈالتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالے، پانی ڈال کر زمین کی رگیں کیا ہو جائیں؟ نرم ہو جائیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر ہل چلاتا ہے اور وہ جو ڈھیلے اور پختہ جگہیں وہ کیا ہو جائیں؟ نرم ہو جائیں. جب جگہ اچھی بن جائے گی پھر آپ بیج ڈالیں گے تو آگے کیا نکلے گا؟ آگے پودا نکلے گا اور پنپے گا. اسی طرح جب آپ کے عقیدے کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر جنت کا تصور، جہنم کا تصور، اللہ کی محبت، یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہمارے اور صحابہ کے اندر فرق یہی ہے. صحابہ کے دل کے اندر جنت کی محبت تھی، جہنم کا خوف تھا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایسے راسخ تھیں تو پھر ان کے لیے عمل کرنا کیا تھا؟ آسان تھا. وہ میدان جہاد کے اندر نکل آتے تھے اور ہم سے مسجد میں نہیں آیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وہ جو پیچھے تصور ہے نا وہ کمزور ہے. اس تصور کے کمزور ہونے کی وجہ سے اعمال آگے جنم نہیں لیتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کالے رنگ کا حبشی آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ کا رنگ اچھا ہے، ہم کالے ہیں، آپ کا رنگ اچھا ہے، آپ کا قبیلہ اچھا ہے، پھر آپ کو رسالت بھی مل گئی. اگر میں ایمان لاؤں، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، حبشہ سے آیا، اگر میں ایمان لاؤں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگے. اور چونکہ اس نے شکوہ کیا نا کہ ہمارا رنگ تو کالا ہے اور آپ کا رنگ سفید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارا رنگ اتنا سفید کریں گے، اتنا سفید کریں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے تمہارا نور چمکے گا، تمہارا چہرہ چمکے گا. تو وہ بڑا اس کو جو ہے وہ تعجب ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو نعمتیں آپ کو ملیں گی ہمیں بھی ملیں گی وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہیں. پھر سورہ انسان کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت کی نعمت والی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی تو اس آدمی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، لمبی سانس لی اور وہیں پر دم توڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی محبت نے تمہارے ساتھی کی جان لے لی. یہ ہے جنت کی محبت. جب جنت کی محبت اتنی زیادہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال کرتا ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے. احد کے اندر جب آئے تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو آگے بڑے اور پھر لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. صحابی ہاتھ کے اندر خوشہ کھجوروں کا اٹھایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف بڑھو. تو انہوں نے وہ جو خوشہ تھا وہ پھینک دیا اور کہنے لگے کہ کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے جنت تک پہنچنے میں. تو جنت کا جب اتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر رسوخ ہوگا، اتنا عقیدہ ہوگا کہ آگے جنت ہے، نعمتیں ہیں، تو پھر عمل کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو لطیفے بنتے ہیں جنت کے اوپر. ہمارے ہاں تو یہی حالات ہے نا کہ ہم نے جنت کو بالکل لائٹ. ابھی حوروں کا تذکرہ ہوگا تو ہنسی آ جائے گی لوگوں کو. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تذکرہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ مذاق بنائیں گے. مذاق اس لیے بنائیں گے کیونکہ جنت کا تصور ہے نہیں، ذہن کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح جنت کا تصور دل میں ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اردو کا بابائے غزل کیا کہتے ہیں؟ اردو کا جو بابا ہے اس کا جنت کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے دل کے بہلانے کے لیے جنت کے ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ وہاں پر جنت کے اندر کیسے شعر ہے، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. اب یہ بھی شعر ہے کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ جس کے اندر لاکھوں سال کی حوریں ہوں گی. تو یہ شاعری ہماری اردو زبان کے اندر کی جاتی ہے، جنت کا مذاق بنایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو بشارت دیں وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کی اچھے کاموں سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی فرمایا نا یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل صالح ہونا چاہیے. اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ عمل صالح ہے. تو فرمایا کہ وعمل الصالحات اور کام کیے اچھے، ان لہم کہ ان کے لیے ہیں جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے. کس کے نیچے بہتی ہیں نہریں؟ جنت کے نیچے. اصل کے اندر ہے جنت کے اندر جو درخت ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آپ نے دیکھا درمیان میں نہر ہو اور سائڈوں پر کیا ہوں؟ درخت لگے ہوئے ہوں تو وہ نہر بڑی خوبصورت لگتی ہیں. یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ جو گھر ہوں گے ان کے بالکل ساتھ میں کیا بہ رہی ہوں گی؟ نہریں بہ رہی ہوں گی. اور وہ کتنی قسم کی نہریں ہوں گی؟ 4 قسم کی. سورۃ محمد کے اندر اس کا ذکر آئے گا، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی. 4 قسم کی نہریں ہوں گی. جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا، جب بھی رزقوا دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرۃ الرزق
फलों में से कोई रिज़्क़न, रिज़्क़ के तौर पर, खाने के तौर पर उनको दिया जाएगा। क़ालू, तो वो कहेंगे, वो जो जन्नत वाले हैं वो कहेंगे, हादा, ये तो वो है, अल्लज़ी रुज़िक़ना, जो दिया गया, मिन क़ब्लु, इससे पहले। कोई भी फल जब सामने आएगा तो वो उसको देखकर क्या कहेंगे, ये तो हमने पहले भी खाया है, हमें पहले भी दिया गया। इसका मतलब क्या है इससे पहले? तो एक मतलब तो ये है कि वहां पर जन्नत के अंदर एक दफा फल मिलेगा, फिर दूसरी दफा जब फल मिलेगा ना तो उससे मिलता जुलता होगा। तो वो कहेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये फल हमने खाया है, या अभी कुछ लम्हात पहले हमने ये फल खाया है, दोबारा वही फल है। या फिर मतलब ये है रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कि ये फल तो हमें पहले दिया गया है, यानी कि दुनिया के अंदर हमने, मतलब दुनिया की सेबों की तरह वहां पर सेब होंगे, दुनिया के अनार वहां पर वैसे अनार होंगे, तो शक्ल सूरत के अंदर वो क्या होंगे, मुतशाबिह। व उतू भी, और उनको दिया जाएगा भी उसके अंदर मुतशाबिहन, मिलता जुलता होगा। यानी कि अल्लाह ताला ने रद्द नहीं किया, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो कि ये उससे क्या है, मिलता जुलता है। व उतू भी मुतशाबिहन। अच्छा, अल्लाह ताला जो फल देंगे वहां पर वो दुनिया के फलों से मिलता जुलता होगा। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, आपने देखा होगा कभी दस्तरखान के ऊपर कोई नया फल आ जाए, बिल्कुल आप किसी और मुल्क के अंदर चले गए, ऐसा फल जो आपने कभी देखा ही नहीं, और वो आपके सामने आपका मेजबान रख देता है। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है, ये काटने वाला है, छीलने वाला है, इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे खाने का तरीका क्या है, बंदा एक बार देख कर क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर मैं तुम्हें इतनी जहमत भी नहीं दूंगा कि तुम परेशान हो जाओ कि इसको छीलना है कि इसको काटना है। तुम्हें पहले से पता होगा दुनिया के अंदर वो सारी नेमतें, वो तुम फायदा उठाकर उससे इस्तेफादा करके आए होगे, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वो उतू बिही मुतशाबिहा, वो क्या होगा, उससे उनको दिया जाएगा मुतशाबिहा, मिलता जुलता, लेकिन जायका क्या होगा, हर दफा जो फल होगा उसका जायका पहले से मुख्तलिफ होगा। वो उतू बिही मुतशाबिहा। वलहुम फीहा, और उनके लिए उस जन्नत के अंदर होंगी अज़वाजुम मुतहहरतुन, बीवियां होंगी मुतहहरतुन, पाक की गई, पाक की गई। यानी कि अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे, ऐसी अज़वाज होंगी, ऐसी बीवियां होंगी जो क्या होंगी, मुतहहरतुन, पाक की गई होंगी। किस चीज से पाक की गई होंगी? एक तो जिस्मानी एतबार से, दुनिया के अंदर जो अलाइशें, जो चीजें गंदगियां इंसान के साथ लगी होती हैं, वहां पर जन्नत के अंदर ये सारी चीजें वहां पर नहीं होंगी। और दूसरा पाक की गई होंगी का मतलब क्या है कि उनके अखलाक, उनके किरदार जो होंगे वो क्या होंगे, पाकीज़ा की। एक होता है पाक, मतलब अपने आप को साफ करना, अपने आप को पाक करना, और एक होता है किसी और का आप को पाक करना, ये सजाना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी अज़वाज होंगी कि दुनिया के अंदर तो खुद सजती हैं, संवरती हैं, कोशिश करती हैं खूबसूरत लगने की। आपने देखा होगा कि औरतें खुद मेकअप करती रहती हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं होता, फिर क्या करती हैं, जाकर पार्लर से मेकअप करवाती हैं, फिर वो तसल्ली होती है किसी और ने किया है ना तो ये ज्यादा तसल्ली बख्श होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहां पर अल्लाह ताला तुम्हें पाक करेगा, यानी कि जिस पाकी के अंदर कोई किसी किस्म का शक नहीं होगा। वलहुम फीहा, इससे ये भी पता चलता है कि वलहुम, उन जन्नतियों के लिए होंगी, फीहा, उस जन्नत के अंदर होंगी, अज़वाज मुतहहरतुन, मुकम्मल, हर ऐब से पाक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हो तो उसके लिए आपको जन्नती बनना पड़ेगा, जन्नत में जाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जो भी बीवी होगी, जो भी खामद होगा, उसके अंदर ऐब होंगे, नकाइस होंगे, उन उयूब के साथ, उन नकाइस के साथ चलना पड़ता है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून, और वो उस जन्नत के अंदर फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। अब देखिए ना, एक नेमत ऐसी है जो आपको मिली है, लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ देर के लिए आपको मिली है, फिर इस क्या कर लिया जाएगा, इसको वापस ले लिया जाएगा। तो वो आप नेमत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब भी इंसान को मजा नहीं आता, इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती कि नेमत छिन जाएगी। आपको कहें कि इस बाग के अंदर आप 6 महीने के लिए रहेंगे, फिर आपको यहां से निकाल दिया जाएगा, तो पहले दिन से ही एक दिल के अंदर क्या होती है कि 6 महीने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नेमतें भी हमेशा होंगी और तुम भी हमेशा रहोगे। वहुम फीहा खालिदून, और वो लोग क्या होंगे, फीहा, उसके अंदर, खालिदून, हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यसी। अब दूसरा जो एतराज था, शुबा था, उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं। और वो शुबा और एतराज क्या था? वो एतराज ये था कि अगर ये कलाम जिसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से होता तो अल्लाह ताला इसके अंदर छोटी छोटी चीजों की मिसालें ना देते। अब कुरान के अंदर छोटी छोटी चीजों की मिसालें हैं, जैसे कि मकड़ी की मिसाल है, इन्ना औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत, तो मकड़ी का जिक्र है तो वो तो छोटी सी चीज है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मक्खी की मिसाल भी दी है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, जिनको तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो मक्खी भी नहीं बना सकते। तो अल्लाह ताला ने, वो कहते थे कि ये कैसा अल्लाह का कलाम है कि जिसके अंदर हमारे बुजुर्गों की, हमारे माबूदों की तौहीन की गई है और मिसालें दी गई हैं छोटी छोटी चीजों के साथ। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इस चीज का जवाब दिया, फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, नहीं शर्माता। लफ्जी तर्जुमा इसका क्या होगा, ला यस्ताही, नहीं शर्माता। लेकिन जहां पर ऐसी चीजें जिनकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना नामुनासिब हो, उसमें तर्जुमा कौन सा किया जाता है, वो जो नतीजा होता है ना, वो उसका माना बनता है। यानी कि जब आदमी किसी चीज से हया करता है, शर्म करता है, तो वो क्या करता है, उस काम को छोड़ देता है, रुक जाता है। तो यहां पर हम तर्जुमा करेंगे, इन्नल्लाह ला यस्ताही, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्ताही, नहीं छोड़ेगा, नहीं रुकेगा, अन यद्रिबा, कि वो मिसाल दे, मसलन मिसाल दे, मा बाऊदतन, खा वो क्या हो, मच्छर ही क्यों ना हो, मच्छर की भी मिसाल हो तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, वो देंगे समझाने के लिए। फमा फौक़हा, या फिर इससे भी कोई बड़ी चीज, उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे दें तो अल्लाह ताला इस चीज से रुकेंगे नहीं, अल्लाह ताला मिसाल देंगे समझाने के लिए।
अब फमा फौका या इससे ऊपर के क्या मतलब है? तो एक तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं रोकेंगे कि मच्छर की मिसाल दी है, इससे ऊपर की चीज की मिसाल दे दें, मक्खी की मिसाल दे दें, उससे बड़ी चीज की मिसाल दे दें, उससे बड़ी चीज की मिसाल दे दें, तो अल्लाह ताला जिस चीज की मिसाल देना चाहेंगे अल्लाह ताला दे दें। या फिर मतलब ये है कि फमा फौका हकारत के अंदर, छोटा होने के अंदर अगर इससे भी कोई छोटी चीज होगी तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल देने से भी नहीं रोकेंगे, फमा फौका। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो चीज जितनी छोटी होगी ना बनाने वाले का उतना कमाल समझा जाता है। अब ये कुरान है, ये जिसने लिखा है कमाल किए हैं। आप देखेंगे कि ऐसे कुरान भी हैं जो बिल्कुल इतना सा कुरान है और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, मुकम्मल कुरान लिख दिया। तो हम कहते हैं कि ये असल कमाल है। तो छोटी चीज की जो तखलीक होती है ना वो खालिक का कमाल समझा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमा फौका, इससे भी छोटी चीज हो तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल भी दे देंगे। फअम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, फयअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये जो है ना ये मौके की बात है, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये बिल्कुल फिट बात है, ये ऐसी बात है जो अल्लाह ताला की तरफ से हक है। वअम्मल लज़ीना कफरू, वो लोग जिनके दिलों के अंदर कुफर है, जिन्होंने कुफर किया, फयक़ूलूना, बस वो कहेंगे, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है, बिहाज़ा मसला, इस मिसाल के जरिए। अल्लाह ताला ये मिसाल क्यों दे रहे हैं? युदिल्लु बिही कसीरन, गुमराह करते हैं अल्लाह ताला, गुमराही को जाहिर करते हैं अल्लाह ताला, कसीरन, बहुत से लोगों की इन मिसालों के जरिए, व यहदी बिही कसीरन, और हिदायत देते हैं बिही, इसके जरिए, कसीरन, बहुत से लोगों को, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराही जाहिर करता अल्लाह ताला इल्लल फासिकीन, मगर वो लोग जो हद इंसानियत से निकल चुके हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।